وہاں کے لیے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ 12 بجے وقت مکروہ ہوتا ہے یہ درست ہو نہیں سکتا. ایک لمحے کا وقت مکروہ آتا نہیں ہے. کبھی آدھے گھنٹے کا آئے گا, کبھی 45 منٹ کا آئے گا, کبھی گھنٹے بھر کا آئے گا. یہ وقت مکروہ ہوتا ہے پورے فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت کا سینٹر نکالیں اور سورج طلوع ہونے سے غروب کا سینٹر نکالیں. ان دو سینٹر کا جو وقت آئے گا وہ وقت مکروہ ہوگا, جو اچھا خاصا وقت بنتا ہے. 12 بجے کا وقت جو مکروہ مشہور ہے یہ بظاہر ہو نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہرحال ان اوقات مکروہہ کی معلومات ضروری ہے. یعنی معلومات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نقشے بنانے آنا ضروری ہو. ہاں البتہ ایسے افراد معاشرے میں ضرور ہونے چاہیے جن کو نقشے بنانے آنے چاہیے, اور ہمیں نقشے کو فالو کرنا ہے. نقشے کو فالو کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں گے کیلنڈر میں یوں لکھا ہوا ہوگا, آپ کے ہاں عام طور پر کیلنڈر میں اس طرح کے کالم دیکھے ہوں گے. آپ نے دیکھے کبھی فجر, ظہر, ظہر کبریٰ, زوال, عصر, مغرب, عشاء؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ اس طرح لکھا ہوتا ہے. اس سے کم زیادہ کوئی لکھا ہوا بتائے گا؟ یہی ہوتا ہے. اب آپ کا وقت مکروہ فجر کا مثال یہ لکھا ہوا ہے 6, تو وقت مکروہ ہو گیا 6 فجر, طلوع فجر, طلوع آفتاب. اس کو مٹائیں. اب یہ طلوع آفتاب جو لکھا ہے 6, تو پہلا وقت مکروہ 6 تا 6:20. غروب یعنی مغرب کا وقت 7 لکھا ہے, تو دوسرا ہو گیا 7 تا 6, 40 تا 7. یہ آپ کا دوسرا وقت مکروہ ہو گیا. اب آپ سمجھیں آپ کے پاس کیلنڈر میں لکھا ہوگا, چونکہ ہم نے وہی مثال لی ہے جو بیان کی ہے, ظہر کا وقت آپ کے ہاں الٹا لکھ دیا. یہ آپ کے کیلنڈر کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہوا, ختم کب ہوا, ظہر کبریٰ کب ہے, ظہر کب ہے. ظہر کو زوال بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. عصر, مغرب, عشاء. چھ بجے طلوع لکھا ہے, تو 6 تا 6:20 پہلا وقت مکروہ ہوا. 7 بجے غروب لکھا ہے, تو 6:40 تا 7 دوسرا وقت مکروہ ہوا. اور ظہر کبریٰ اور زوال یہ تیسرا وقت مکروہ. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جو چیز کیلنڈر سے آپ نے دیکھنی وہ بہت آسان ہے. آپ نے یہ چیز دیکھنی کیلنڈر سے کہ بھائی طلوع آفتاب کتنے بجے, 6 بجے, تو 6:20 تک پہلا وقت مکروہ ہے. غروب آفتاب کتنے بجے, 7 بجے, 7 میں 20 منٹ مائنس کر دیں, 6:40 تا 7, یہ آپ کا دوسرا وقت مکروہ ہوگا. اور
زوال کبریٰ اور زوال کا جو وقت دیا ہوا ہے 12 سے 12:30 آپ کے کیلنڈر میں دیا ہوا ہے، یہ آپ کا تیسرا وقت مکروہ۔ کیلنڈر کو جس نے فالو کرنا ہے اس کے لیے سیدھی سی چیز یہ ہے کہ وہ یہ چیز دیکھے گا، باقی جس نے توقیت پڑھنی ہو وہ اس کا معاملہ ہے۔ کیلنڈر سے آپ میں سے کون وقت مکروہ نکال لے گا؟ کون کون نہیں نکالے گا؟ 6 بجے فجر کا وقت، جیسے سورج نکلا آپ کا 20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ 20 منٹ کا وقت ہے۔ سورج ڈوبنے والا ہے 20 منٹ پہلے تک آپ عصر پڑھ چکے ہو۔ اور تیسرا وقت، یہ جو 2 کالم لکھے ہوئے ہوتے ہیں ظہر کبریٰ سے ظہر لکھا ہوا ٹائم ہوگا، اس میں اس ٹائم کے بیچ میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ نماز آپ پڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل نیتوں کا بیان کل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہو جائے۔ فیضان مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ اہم باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا۔
नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर हत्तल इम्कान निगाहें नीची रखूंगा, कह कहा लगाने और लगवाने से बचूंगा। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नवैतु सुन्नत अल इतिकाफ, जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएँ, याद करके इतिकाफ की नीयत फरमाएँ। नफली इतिकाफ 1 मिनट का भी हो सकता है, उसमें भी सवाब मिलेगा। याद रखिए, मस्जिद के अंदर खाना पीना, सहरी, इफ्तार, सोना, आब जमजम शरीफ पीना, दुरूद पाक का दम किया हुआ पानी पीना, ये सब जायज़ नहीं। मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी शरीफ में भी एहतिकाफ की नीयत होगी, जब भी वहाँ आब जमजम वगैरह पी सकेंगे। एहतिकाफ की नीयत की आदत बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1435 सीने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की आज, रमज़ान मुबारक आज 9वां रोज़ा बाद नमाज ज़ोहर, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कसीर मुअतकिफ़ीन जमा हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु सल्लल्लाहु अलैहि अलैकुम हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन ख़ान रज़वी है। मैं दारुल उलूम फ़ैज़ आम शहर उन्नाव का तालीम याफ्ता हूँ। मैं ककरहा बाग मस्जिद का पेश इमाम भी हूँ। हज़रत, मेरा ये सवाल है कि मंजिल को पुख्ता करने के लिए और नमाज तरावीह की तैयारी के लिए बाज़ मुदर्रिसीन हुफ़ाज़ इकराम को नवाफिल में कुरान पाक सुनाने के लिए कहते हैं, और इसका अंदाज़ ये होता है कि हाफिज़ साहब नवाफिल में कुरान पाक सुनाते हैं और दूसरे हाफिज़ साहब कुरान पाक खोल करके सुनते हैं। अगर उसमें हाफिज़ साहब के पढ़ने में कोई गलती हो जाती है तो वो हाफिज़ साहब जो कुरान पाक खोल करके सुन रहे होते हैं वो उस गलती को दुरुस्त करते हैं और बताते हैं। तो हज़रत ये इरशाद फरमाए, क्या ये तरीक़ा बिल्कुल दुरुस्त है, सही है? ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है कि नमाज पढ़ने वाले को ऐसा शख्स जो नमाज में नहीं है उसने लुक़मा दिया और इसने कबूल किया तो उसकी नमाज टूट जाएगी। नमाज पढ़ने वाले को वही ज़रूरतन लुक़मा दे सकता है जो उसी नमाज में हो। ये भी नहीं कि कोई अपनी नमाज में मशगूल है, ये अपनी नमाज में मशगूल है और अब भी एक दूसरे को ये लुक़मा नहीं दे सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रिफ़त अमीर मैं बात कर रहा हूँ मियाँ चन्नू से। बाबा जान, मैंने पूछना था कि हमारे नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को कुरान पाक छोटी उम्र में हिफ्ज़ करवाया जाता है। अगर किसी इंसान की जवानी में ये ख्वाहिश पैदा हो 25-26 साल की उम्र में कि वो कुरान पाक हिफ्ज़ करे, तो उसके लिए क्या हुक्म है जी? और क्या उस उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया जा सकता है आसानी के साथ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर 100 साल की उम्र में भी कोई हिफ्ज़ करना चाहे तो उसको भी मना नहीं है।
البتہ بچہ ٹینشن فری ہوتا ہے، اس کو نہ کام دھندا ہوتا ہے، نہ بال بچے ہوتے ہیں، اس کے خود بچہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو تفکرات نہیں ہوتے، تو حفظ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور جب عمر بڑی ہو گئی، جوان ہو گیا یا ادھیڑ ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کو خاندانی تفکرات، معاشی فکریں، مختلف ٹینشن، گھریلو جھگڑے اور طرح طرح کے معاملات اس کو درپیش ہوتے ہیں، تو یوں حفظ کرنا اس کے لیے قدر دشوار ہوتا ہے۔ یہ تو کسی کا کوئی بہت زیادہ قوی حافظہ ہو تو وہ کر لے، جیسے سرکار اعلی حضرت کو کسی نے حافظ صاحب لکھا تو انہیں بس یہ وہ جذبہ ملا کہ جو لوگ غلط فہمی میں حافظ کہتے ہیں ان کو بھی کیوں، مطلب یہ بھی بیچارے غلط فہمی میں پڑے، ان کا بھی کہنا درست کر دیا جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں آپ مغرب کے بعد، یعنی افطار کے بعد تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیا کرتے تھے، وہ یاد ہو جاتا تھا۔ یوں ایک مہینے کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو اب یہ کیا خدا داد صلاحیت تھی، خدا داد حافظہ تھا، اللہ کا دیا ہوا ایک بہت قوی حافظہ تھا، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ اربوں خربوں میں کسی کو ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خادم رسول اتاری ہے، میں جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی یو پی، جو حضور صدر شریع علیہ رحمہ کے صاحبزادے حضور محدث کبیر کا مدرسہ ادارہ ہے، اس میں علم تجوید کا فن حاصل کر رہا ہوں۔ میرے آپ کے بارگاہ میں چند سوالات ہیں۔ ایک قاری کو کیسا ہونا چاہیے، اور قرأت کرتے وقت اس کی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ قاری کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہت بڑے قاری گزرے، حضرت سیدنا صالح میری علیہ رحمت اللہ القوی، اتنی پرسوز آواز تھی کہ وہ لوگوں کو تڑپا دیتے تھے قراءت میں۔ ایک بار انہوں نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خواب میں قرآن سنایا، قراءت کی انہوں نے، تو سن کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ تو قراءت تھی، رونا کہاں ہے؟ تو قاری کو ایسا ہونا چاہیے۔ مزید 7 مشہور قراءتیں ہیں، ان میں ایک قراءت کے امام حضرت سیدنا حمزہ تھے، نہیں یہ وہ سیدنا حمزہ نہیں ہے جو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا کے چچا تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک اور قاری حمزہ تھے، فن قراءت کے امام تھے، بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، قاری زبردست قاری تھے۔ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ اب وہ ہماری طرح اس وقت کوئی پائپ سسٹم اور جگہ جگہ وہ سبیلیں اور ہوٹلیں اور یہ تو نہیں ہوتا تھا، تو آپ کو پیاس لگی، اب پانی پینا تھا، تو سوچا کہ میں کسی گھر پر دستک دے کر پانی حاصل کر لوں، پیاس بہت ستا رہی تھی۔ پھر ان کو یاد آیا کہ اس محلے میں تو میرے بعض شاگرد رہتے ہیں جنہوں نے مجھ سے قراءت پڑھی ہے،
تو اس لیے انہوں نے پھر اپنا پانی مانگنا ملتوی کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ پانی مانگ لوں اور وہ ہو میرے شاگرد کا گھر، اور یہ پانی میں نے جو اس کو فی سبیل اللہ قراءت پڑھائی ہے اس کی اجرت نہ بن جائے۔ آپ نے پانی نہیں پیا کہ یہ اجرت سے نہیں پڑھاتے تھے، اللہ کے لیے وہ حضرات پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ جب بھی ان میں جو رقت ہوتی تھی، جو سوز و گداز ہوتا تھا، جو تقویٰ ہوتا تھا، اس کی تو مطلب اس دور میں کہاں سے مثالیں لائیں گے ہم۔ تو اب یہ کہ دور تبدیل ہوا تو اس کی اجرت، قراءت سکھانے کی اجرت جائز ہے، لیکن نہ لے تو افضل ہے کہ سکھانے کی اجرت لے گا تو ثواب نہیں ملے گا، جائز ہو جائے گا۔ پہلے تو جائز بھی نہیں تھا، تو وہ حضرات ایسے تھے، تو قاری کو کاش ایسا ہو، قاری ایسا ہونا چاہیے۔ پھر قاری ایک سفید چادر کی مانند ہے، اور سفید چادر پر معمولی داغ بھی دور سے نظر آتا ہے۔ قاری صاحب زور زور سے بازار میں ہنسیں گے، مذاق مسخریاں کریں گے، لوگوں سے لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، پیسوں کی حرص میں مبتلا نظر آئیں گے، بدتمیزی، بد اخلاقی کا انداز ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ عام آدمی سے تو بدزن ہوتے ہیں حرکتوں سے، لیکن وہ دین سے بدزن نہیں ہوتے۔ قاری صاحب سے، کسی عالم صاحب سے، کسی طالب علم دین سے، کسی مبلغ سے ایسی حرکتیں دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دین سے بدزن ہو، دین سے دور ہو، مطلب کہ یار یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یوں قاری صاحبان کو تو بہت زیادہ سنبھلنا ہے، اور قرآن کریم اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے تو کان پر ہاتھ رکھ کر وہ سارے تجوید کے قواعد کے لحاظ رکھ کر پڑھے، اور جب الگ سے پڑھے تو تجوید کے قواعد کا لحاظ نہ رکھے اور جوں توں پڑھ کے گزر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے وہ عوام کے سامنے قواعد کا لحاظ رکھا، اکیلے میں نہیں رکھا، تو اس کا مطلب اس نے عوام کے لیے یہ ایسا کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا نا۔ اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو اکیلے میں بھی کرتا۔ فجر، عشاء، اس میں قراءت میں بہت احتیاط کی امام صاحب نے، قراءت کے قواعد کی، تجوید کے قواعد کی، اور ظہر عصر میں تو چونکہ آواز مقتدی سنتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جس طرح بھی ہے ترکیب بنا لی اور قواعد کا لحاظ نہ کیا۔ یہ بھی اس پر بھی غور کر لے کہ یہ عوام کے لیے سنانا ہوا یا نہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں غور کرتا چلا جائے کہ مثلا کوئی ایم این اے آ گیا، ایم پی اے آ گیا، یا کوئی اتفاق سے وزیر کہیں سے آ نکلا اور پیچھے کھڑا ہو گیا نماز میں، تو پتہ ہے امام صاحب کو کہ وزیر آ گیا ہے۔ اب اس نے وزیر نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب پر اتنا روب، قاری صاحب پر اتنا روب پڑے گا اس کا کہ بہت احتیاط سے پڑھیں گے، بڑا آواز، وہ مطلب انہیں کو لہجہ بنائیں گے، اور ارے بیوقوف، اس وزیر کو سنا رہا جس نے قرآن کریم کو بھی شاید کھول کر بھی نہیں دے گا، یہ کیا دے گا تیرے کو؟ تو یہ مطلب ہے۔ یا بڑی پارٹی آئیں گی، سیٹ صاحب جس نے قرآن کریم اگر دیکھا بھی تو خالی چوما، کھول کے نہیں دیکھا، وہ اگر پیچھے آ گیا، سمجھے، کوئی سود خور آ گیا، رشوت خور آ گیا، رشوت خور افسر آ گیا، تو اس کے لیے تو بڑا اہتمام قاری صاحب کریں گے، اور وہ بھائی بہت بڑی شخصیات آج میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، پھلا نہیں سمائے گا، لوگوں کو بتائے گا آج تو فلاں آیا تھا ہماری مسجد میں۔ کیا سعادت ہے یار اس میں؟ کوئی سعادت نہیں ہے، واللہ کوئی سعادت نہیں ہے۔ وزیر کا آ جانا، ایم این اے کا آ جانا، ایم پی اے کا آ جانا، کسی پارٹی کا سرمایہ دار کا آنا کوئی سعادت نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگ بھی ان لوگوں کو مطلب محبت دیتے ہیں، ہمیں تو ہمارا نیکی کی دعوت ہے نا، سبھی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، تو اس لیے ہمارا ان کو محبت دینا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مزید دین کی طرف راغب ہوں اور دین کی خدمت کے لیے یہ ہمارے ساتھ معاون ہوں،
ورنہ صرف اپنے کو خوش کرنے کے لیے ایسوں سے ملنا، صدر سے ملنا، وزیر اعظم سے ملنا اور پھولتے رہنا، یہ ہاتھ ملایا تو وہ تصویر بنوائی تو اس کو اپنے البم بنا کر دفتر میں رکھنا، گھر میں سجانا، اپنے ساتھ رکھنا، لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو میں نے صدر سے ہاتھ ملایا، وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا. واٹ از دس؟ کیا ہے حب جانی؟ تو کیا ہے؟ بلکہ یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری صفت ہے. ہاں کسی عالم دین سے ملے، کسی متقی پرہیزگار شخص سے ملے تو یہ سعادت کی بات ہے. باقی اس طرح کے لوگوں سے، کوئی فنکار سے ملے، کرکٹر سے ملے، کیا سعادت نہیں ہے اس میں، کوئی دین کا بھلا نہیں ہے. دین کا نقصان تو نظر آ رہا ہے اس میں، نیت کے فساد کی وجہ سے، جبکہ ہو فساد، بھلا نظر نہیں آ رہا. ہاں واقعی ایسا ہے کہ وہ اس کو نیکی کی دعوت دے گا اور ایسا بے باک ہے اور اس لیے مل رہا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں بھی فساد ہے. فساد ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑی شخصیت کو نیکی کی دعوت دے گا تو 4 آدمی کو بتائے گا ضرور، یار میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں کرتا، میں تو اس کو بھی بول دیا. ہمارا ایم این ہے نا، اس کو بولا داڑھی رکھو، داڑھی منڈانا حرام ہے، میں کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ یوں کہہ کر یہ اپنی بیوقوفی کا اظہار کر رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ نہ ہی بتاتا، اس کو دعوت ہی نہ دیتا داڑھی رکھنے کی. یہ تو مطلب حب جا کا مریض ہے اور بیوقوف آدمی ہے، تو سب کو کہتا پھرتا. اس نے اللہ کے لیے تھوڑی کیا تھا، اللہ کے لیے کہتا تو اپنا یہ جتاتا کیوں کہ میں نے اس کو بھی بولا، اس کو بھی بولا. تو یہ عجیب مطلب ہے کہ لوگوں کی نیچر ہے علم دین سے دوری کی وجہ سے. بعض ایسے بھی یاد پڑتے ہیں بزرگ ہوئے کہ جنہوں نے بادشاہوں وغیرہ کو اس لیے نیکی کی دعوت نہیں دی، امر بالمعروف نہیں کیا کہ کہیں ہم پھول جائیں گے. ہم مطلب بادشاہوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یہ پھولنا خراب ہے نا. نیکی کی دعوت دینا ایک امر مستحب ہے. تب بادشاہی کو کیوں، عام آدمی کو کیوں نہیں؟ اتنے سارے لوگ ملنے جلنے والے ہیں، ان کو کیوں نہیں نیکی کی دعوت دی جاتی کہ کوئی بڑا آدمی ملے تو ہی میں نیکی کی دعوت دوں؟ کیا خیال ہے، کیا خواہش ہے؟ یہی نہ کہ لوگ واہ کریں گے یار واہ یار کسی سے ڈرتا نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. تو بہرحال قاری صاحب کو بہت محتاط رہنا چاہیے. دوسرا قاری صاحب نے فرمایا قراءت میں نیت کیا کیا ہو. نیت ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس نے پڑھنا ہے. اور اکیلے میں بھی میں نے کہا تجوید کے قواعد جو مقرر کیے گئے ہیں اس کو پڑھنا ہے. قرآن کریم کا امتثال امر کرے، آیت مبارکہ کا کہ ورتل القرآن ترتیلا کا امتثال امر کروں گا. یعنی اس قرآن میں جو حکم دیا گیا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ تو سارے تراویح پڑھنے پڑھانے والے غور کریں، کون ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے؟ حکم قرآن ہی ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو میں اس کا امتثال امر کروں گا. اعوذ باللہ پڑھوں گا، بسم اللہ پڑھوں گا، تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھوں گا، اختتام پر صدق اللہ العظیم وغیرہ پڑھوں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں قرآن کریم پڑھنے میں کی جا سکتی ہیں. باوضو پڑھوں گا، قبلہ رو بیٹھ کر پڑھوں گا، کہ یہ بھی افضل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت قبلہ رو کی جائے. اور چھو کر کرنا جب تو وضو ضروری ہے، اور اگر چھو کر نہیں کرنا قرآن کریم کو زبانی پڑھنا تو بے وضو جائز ہے، لیکن ثواب میں فرق پڑے گا. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت احیاء العلوم میں ہے کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنے سے ایک حرف پر 100 نیکیاں، باوضو پڑھنے میں شاید 25 کا لکھا ہے، باوضو پڑھنے میں ایک حرف کی 25 نیکیاں، اور
بے وضو پڑھنے میں ایک حرف کی 10 نیکیاں. ڈھونڈ لیں اگر مل جائے تو بات. احیاء العلوم جہاں قرآن کریم کا پہلی جلد میں ہے. تیسرا سوال قاری صاحب کا تھا. نہیں، یہ انہوں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں ابھی تجوید، تو ابھی شاید قاری صاحب نہ ہوئے کہ قراءت کے مقابلے میں حصہ لینا کیسا. قراءت کے مقابلے میں حصہ لینا جائز ہے. اس کو کسی نے علماء نے منع کیا ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے. البتہ قراءت کے مقابلے میں اخلاص کہاں سے لائے گا؟ قراءت کا مقابلہ ہو، نعت کا مقابلہ ہو، یا امتحان ہو، جیسے کہ درس نظامی کا امتحان ہے، قراءت کا امتحان ہے، ایسے مواقع پر دراصل وہ سب سے ممتاز اول پوزیشن آنے کا جذبہ جو ہے نا وہ غالب آ جاتا ہے کہ میں بس اول آ جاؤں. تو یوں انڈائریکٹ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں سب میرے نیچے آ جائیں، میں فرسٹ. تو یوں اس کا اخلاص پتہ نہیں کہاں سے لائے گا یہ کہ جو قراءت کے مقابلے میں حصہ لے گا اس کو تو وہ بس میں فرسٹ آؤں گا تو میری اخبار میں تصویر آئے گی، تو میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر بھی میں چمکوں گا اور واہ واہ ہوگی، اور گجرا پہنائیں گے تو مجھے وہ شیلڈ دیں گے یا مجھے تحفے دیں گے، انعام ملے گا اور میرا نام پکارا جائے گا. اور یعنی اس طرح کی چیزیں مقابلے جو قراءت کے یا نعت کے یا وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں، کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں یہ اخلاص تو نہیں مل سکتا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے اخلاص کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ اس کا تو جذبہ یہی کہ میں سب کو ہرا دوں، میں آگے آ جاؤں. اور ہیں یہ معاملات دینی، اسی کے لیے تیاری کرنی ہے، اسی کے لیے سارے قواعد کا لحاظ کرنا ہے، بس لوگوں میں واہ واہ ہو. اور یہ جو پوزیشن بھی ملتی ہے تو ایک تو اس میں آواز کی پوزیشن ملتی ہوگی کہ وہ آواز اچھی ہے، دوسرا قواعد کا لحاظ اس نے زیادہ رکھا اس کو اس پر نمبر ملتے ہوں گے، تیسرا عوام کی رپلائی پر نمبر ملتے ہوں گے. تو جس کی آواز اچھی ہوگی وہ لحاظ قواعد کا کرے یا نہ کرے اس کو رپلائی ملنی ہے. عوام تھوڑی قراءت جانتے ہیں، وہ تو قاری صاحب دو ہاتھ کانوں پہ رکھ کر یوں مطلب یعنی کہ آواز کھینچیں گے. اور قاری صاحب نہ ہو، ڈنڈی والے کاف کے کیاری صاحب ہوں، تب بھی ان کو تو داد تو ملنی ہے. ہاں صحیح بولتا ہوں، میں نے دیکھا ہے نا. تو بالکل یعنی کہ ایک خوش آواز تھے. یہ دعوت اسلام کے اوائل کی بات کر رہا ہوں. او ہو یہ جو مطلب مد ہو یا نہ ہو، انہوں نے جو کھینچنا ہے نا لوگوں نے، ظاہر سبحان اللہ تو بولنا ہی ہے. جیسے نعت خوانوں وہ بولتے ہیں شعر پلے تو نہیں پڑتا ہے، سبحان اللہ. اب پوچھو کہ بھائی سمجھے کیا؟ تو میرے باپ کو بھی اردو نہیں آتی تھی، ایسی اردو وہ سمجھے، لیکن وہ نعرہ لگا دینا ہے، سمجھے. اس طرح بارہ لے کے وہ پڑھتے تھے. اب بالکل ہی غلط بیچارے پڑھتے تھے، اور بس آواز تھی ان کی، حافظ صاحب تھے. تو ایک بار وہ میں نے سمجھانے کی ہمت کر ہی لی. اب یہ کہ ہر ایک کو یوں چاہیے، ارے واہ بھائی واہ. اب کوئی یوں کرے تو کہاں سے اچھا لگے؟ سب کو تعریف اچھی لگتی ہے، نصیحت سے تو دل گھبراتا ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. خیر میں نے سمجھایا، بیچارے بہرحال ایسا لگا مجھے کہ مزہ نہیں آیا ان کو. ظاہر مزہ تو نہیں آیا. اگر مزہ نہ بھی ہے تو چلو وہ تو نفس پر گراں تو گزرتا ہے، لیکن میں نے تو خیر اکیلے میں سمجھایا ہوگا. وہ میرا خیال ہے کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی، بہت پرانی بات ہے. لیکن بیچاروں کی اصلاح میں نے جو دیکھا، جب تک اصلاح نہیں ہو پائی، اصلاح ہونا بھی مشکل ہوتا ہے. جو بیٹھ جاتا ہے نا
ذہن میں. اسی طرح ایک تراویح پڑھانے والے بہت خوش الحان حافظ صاحب تھے، پیسے بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے پلے سے مٹھائی بانٹتے تھے 27ویں شب کو. تو وہ آواز اچھی تھی، تو وہ دعات کا مخرج ہی غلط نکالتے تھے، زواد سیدھا سیدھا زواد پڑھتے تھے. میں نے ایک بار، یہ بھی کوئی میرا خیال ہے وہی 25-30 سال پرانی ہی بات ہوگی، میں تو ان کو لے کے الگ بیٹھا، فتح رضویہ شاید کھولا میں نے، اعلی حضرت نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے، اور ان کو سمجھایا اکیلے میں بیٹھ کے. ناراض ہوئے. دوسرے دن آئے ہی نہیں، مصلی لٹک گیا. پھر بہرحال العوام و کالانام، عوام کو تو یہ چیزیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی نا، اب یہ کیا مطلب مسئلہ کھڑا کر دیا. پھر اس کو بیلا پھسلا کے لے آئے، واپس مصلی سونپ دیا. تو یہ مطلب ہے، اللہ قبول حق کا جذبہ نصیب کرے. حالانکہ قصدن کوئی دعا پڑے نا، یعنی منزل من اللہ کا انکار کرے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا انکار کرتے ہوئے یہ دعات کو ضوئی کا آواز نکالے نا قصدن، یعنی اس کا انکار کرے، تو اعلی حضرت نے اس کی تکفیر کی ہے. اس نے اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کیا. بہت نازک معاملات ہیں کہ آدمی کو سمجھ نہ پڑے نا تو چپ رہے، اور اگر کوئی سمجھانے والا معتمد قابل اعتماد آدمی ہو، اہل علم ہو، تو پھر اپنی کوتاہی تصور کرے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ جو کہہ رہا ہے، یار یہ دکھا رہا ہے کتاب وغیرہ تو یہی صحیح ہے، پھر تو بچت آدمی کی ہو جاتی ہے. خیر اس نے میرے سامنے ضد نہیں کی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس حافظ صاحب کے پاس، وہ روٹ کے چلے گئے. مطلب انکار نہیں کیا، جو اس پر کوئی حکم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے انکار کیا، وہ ان کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا یہ، تو اس لیے وہ حکم نہیں لگے گا ان پر. لیکن ناراض ہونا پتہ نہیں کس بات کی غمازی کرتا ہے. خدا بہتر جانے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور درست قرآن پڑھنے کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. یہ ہر حرف کے بدلے 100 نے کیا. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 831، اور اس کی ہیڈنگ ہے تلاوت کے ظاہری آداب. تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو، ادب و سکون کی حالت میں قبلہ رو ہو کر سر جھکائے کھڑا یا بیٹھا ہو، نہ چوکڑی مار کر بیٹھے، نہ ٹیک لگا کر، اور نہ ہی متکبرانہ انداز میں بیٹھے، بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. سب سے افضل حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز میں کھڑے ہو کر قراءت کرے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے. اگر بغیر وضو بستر پر لیٹے قراءت کی تو اس میں بھی فضیلت ہے مگر کم ہے. اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے تمام کی تعریف فرمائی، یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں کی تعریف فرمائی، تمام، اور جو غور کرتے ہیں تو تمام کی تعریف فرمائی، مگر کھڑے ہو کر
ذکر کرنے والوں کو مقدم کیا، انہیں فوقیت دی، اول کیا، پھر بیٹھ کر اور لیٹ کر ذکر کرنے والوں کو کا تذکرہ کیا۔ یعنی اگر تلاوت کھڑے ہو کر کر سکتا ہے تو افضل ہے، یہ بتانا مقصود ہے یہاں، اور پھر بیٹھ کر افضل، اور آخر میں تیسرے درجے میں لیٹ کر افضل۔ مگر جب بھی لیٹ کر تلاوت کرے، یعنی قرآن کی کوئی سورت پڑھے، آیت پڑھے یا ذکر کرے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ پاؤں سمیٹ کر پڑھے، پاؤں پھیلا کر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب وہ 100 نیکیوں والا جو میں نے عرض کیا وہ روایت بسماعت فرمائیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ تو سب سے افضل کیا ہوا؟ نماز میں تلاوت کرے قرآن کی تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں ایک حرف کی۔ اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے 50 نیکیاں۔ یہاں بھی نماز بیٹھی نماز سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آگے یہ لکھا ہے کہ جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے یعنی کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے 50 نیکیاں ہر حرف میں، وہ یہ نفل کے لیے، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے محروم وہ بھی نہیں ہے، ہر حرف پر اس کو بھی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی عورت یا مرد نماز پڑھ رہے ہوں اور دوران نماز ان کی گود میں ان کا بچہ جو کہ بیٹھ جائے، پیمپر پہنا ہوا ہو اور اس میں پیشاب یا پخانہ ہو، تو کیا ان کی نماز پر کوئی حکم لگے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی مقدار کا جی وہ اس کے اصل نجاست کی مقدار کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی اور سوال چلا دیجیے، آپ فرمائیں گے۔ باپا یہ ران میں فرما دیں گے کہ جو افطاری میں طرح طرح کے مطلب لوازمات کھائے، مطلب سموسے، پکوڑے اور شربت اور فروٹ چاٹ اور پھل، طرح طرح کی چیزیں، اور بعد میں کسی کے آگے مطلب اپنے آپ کو جتانے کے لیے کہ میں تو بہت سادہ افطاری کرتا ہوں، کیا یہ جھوٹ میں آئے گا؟ اگر افطاری وہ سادہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے جو آئٹمیں بتائیں عرفاً اس کو سادہ تو نہیں بولتے، تو اب اگر اس نے یہ غیر سادہ کو سادہ کہا تو ظاہر ہے جھوٹ بولا اس نے۔ کچھ بھی نہ بولتا تو اس میں عافیت دی، بتانے کی ضرورت کیا کہ میں سادہ افطاری کرتا ہوں، یہ میری واہ واہ ہو اس لیے، تو یہ پھر ظاہر مصیبت در مصیبت ہے، آفت در آفت ہے۔
جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، جھوٹ کے خلاف جنگ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول صفحہ 476 476 پر یہ جو سوال کیا گیا تھا ابھی، اس کے جواب میں یہ جزئیہ پڑھ کے سناتا ہوں. اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں اپنی سکت نہ رک سکے، اپنی سکت سے، اچھا، خود اس کی گود میں اپنی سکت سے، اپنی طاقت سے نہ رک سکے بلکہ اس کے روکنے سے تھما ہوا ہو، یعنی نماز پڑھنے والے کے روکنے سے وہ بچہ تھما ہوا ہو، اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانع نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے. اور اگر وہ اپنی سخت سے، اپنی طاقت سے رکا ہوا ہے، اس کے روکنے کا، نماز پڑھنے والے کے روکنے کا محتاج نہیں، تو نماز ہو جائے گی. کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو، جبکہ اٹھایا ہوا ہو. کہ جیسے کہ وہ طواف میں دیکھا بعض عورتیں وہ بچوں کو پیچھے وہ چادر باندھ کے اس میں ڈال دیتی ہیں اور طواف کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر بچہ جو ہے وہ خود بخود نماز پڑھنے والے کی گود میں یا پیٹھ پر یا کسی طرح بھی وہ لپٹ گیا، تو اگر اس کے اندر نجاست ہے بھی، اب چونکہ وہ خود لپٹا ہے، نماز پڑھنے والے نے تو اس کو تھاما نہیں ہے، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر اس نے اس بچے کو تھاما ہوا ہے، ورنہ تو یہ چھوٹ کر گر جاتا ہے جیسے، اور نماز پڑھنے والے سے الگ ہو جاتا اس کا بدن، لیکن اس نے یوں تھام لیا کسی طرح. تو اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ اگر اس کے اندر نماز میں جتنی نجاست کی ممانعت ہے اتنی نجاست ہے تو اس کی نماز حسب ممانعت، اگر بقدر کراہت ہے تو کراہت، اور اگر ایسا کہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس طرح اتنی نجاست ہے تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی. اور ویسے اگر بچہ پاک ہے، صاف ہے، اور اس نے اگر بچے کو نماز میں اس طرح تھاما ہوا ہے تو یہ بلا ضرورت ہے، تو اس میں پھر کراہت آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیپکن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، نیپکن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا. نیپکن میں بچہ نجاست کرے گا تب وہ نجاست کے حکام شروع ہوں گے. اگر وہ صاف ستھرا ابھی ہی باندھا ہے اور اس نے نجاست نہیں کی تو یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، میرے پاس بائک ہے. میرے ہاسٹل کے دوست مجھ سے بائک مانگتے ہیں اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے اور اس کو بنوانے کے لیے مجھے بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو جو کہ مجھے قابل برداشت نہیں ہوتا اکثر. تو کیا میں اگر ان کو جھوٹ بول دوں کہ میں ابھی بزی ہوں یا کہیں جا رہا ہوں
کوئی اس بارے میں ارشاد فرما دیں. یعنی لوگ تنگ کرتے ہیں. سر بابا یہ بائک مانگنا جو ہے نا یہ اچھا بائک مانگتے ہیں اس سے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. یعنی یہ اگر میں کہوں کہ شاید اکثریت بھاری اکثریت اپنی موٹر سائیکل یا کار دل سے نہیں دیتی. یعنی یوں سمجھے کہ سگا بھائی بھی اگر لے کے جائے نا تو بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مروت میں یہ بھی پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے. بعضوں کا جو لے کے جاتے ہیں نا یہ پیٹرول بھی نہیں ڈلواتے. اچھا اس میں ایک اور وہ بھی اضافہ اگر ہو جائے کہ اس میں بعض اوقات یہ پریکٹیکل جو میں نے دیکھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں لے جانا لیکن دیکھو اس میں پیٹرول بھروا لینا. تو 50 روپے کا پیٹرول بھروائیں گے، 150 روپے کا استعمال کریں گے اور اس کو اگر بولیں گے کہ میں نے 100-150 روپے کا پیٹرول ڈلوایا تھا. اب پیٹرول کس چیک کرتا ہے کہ کتنے کا ڈالا کتنے کا نہیں ڈالا. تو اس پر بھی ہو جائے کہ کسی سے بائک مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، بائک کار وغیرہ، اس پر بھی مدنی پھول دے دیجیے گا. سر سوال تو یہ بھی ہے، بلکہ کسی کو مطلب یعنی کہ مفت میں کام کروانا کہ میرا یہ کام کر دو، یہ بھی سوال ہے. ایسا کام کہ جو مطلب یعنی کہ اس پر گرا گزر رہا ہے، ہاں یہ یار گر گیا ذرا اٹھا دو. تو اگرچہ یہ سوال تو ہے لیکن یہ وہ سوال نہیں ہے جس میں ذلت ہو. تو بائک مانگنا تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہی ہے نا، کہ اس کو اچھا لگے گا ہی نہیں. یعنی یہ تو ایسا کلوز ہو آپس میں کہ ایک دوسرے کی بائک استعمال کرتے ہو تو یہیں گنجائش نکلے گی، ورنہ صحیح بات ہے کہ اس کی گنجائش اس کا راستہ بہت تنگ ہے. بائک مانگنے کا، کار مانگنے کا بہت ہی تنگ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیتا کہ تو خراب کر کے آئے گا، تو چلانی نہیں آتی. اس کا تو مجھے اپنے کو بھی مطلب یعنی کہ تجربہ ہے کہ میرے پاس بہت پہلے سائیکل ہوا کرتی تھی جس پر میں اپنا جھاڑو سپلائی کرتا تھا اس طرح. تو کوئی لے جاتے جسے پھر ایسا بھی ہوا کہ توڑ پھوڑ کے لا کے رکھ دیے، پنچر کر دیے. وہ پھر میں نے ایسے بے مروت کے یعنی جس کو آج کل سوری بولتے نا یہ بھی نہ ہوئے، خون تو جلے نا یار. اور وہی کہ مروت میں منع نہ کر سکے اپنے، یا فری شپ اتنی باز ہو کہ مطلب یعنی کہ اٹھا کے خود ہی لے جائے اور توڑ کے رکھ دے. یہ تو واقعی بھلے جتنی بھی فری شپ ہو، بے تکلفی ہو، کسی کی اس طرح چیزوں کو نقصان پہنچانا جائز تھوڑی ہو جائے گا. تو کسی کی چیز مانگنی نہیں چاہیے. اب یہ کہ کوئی مانگے بائک تو اب جھوٹ بولنا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں تو یہ تو اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. یہاں یہ کہ کوئی حکمت عملی سے اس کو بول دے مطلب کہ یار میرا دل مانتا نہیں کہ میں دوں، اب ناراض نہیں ہونا، معافی چاہتا ہوں، اس طرح خوبصورت الفاظ میں کہہ دے مطلب، لیکن جھوٹ نہ بولے. چند ایک ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے یہ بائک کسی کو نہیں دیتا. بائک نہیں دیتے یعنی کہ یوں سمجھے انہوں نے یا تو مزاجن یا دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے یار بائک نہیں مانگو، اس کے لیے میرے کو بائک نہیں دینی ہوتی، مجھے موٹر سائیکل دینے مجھے سمجھ نہیں آتی. اب اس کے علاوہ اور کو کام کہیں میں بائک نہیں دیتا کسی کو بھی. اور ویسے میکینیکلی اگر میں بات کروں تو یہ مشینری جو چیز ہے نا، چاہے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اس طرح کی، یہ ون ہینڈ ڈرائیو ہو نا تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. یہ زیادہ لوگ چلائیں نا تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی سمجھ سے چلاتا ہے. دوسری بات اس میں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا دوست، بہت اچھا دوست، بائک لے کر چلا گیا، گر گیا، ہینڈل بھی ٹوٹ گیا، ٹائر بھی مڑ گیا. ابھی اگر یہ لے کر آئے گا نا تو آپ کو ایک تو بائک کو دیکھ کر تو خود جلے گا، لیکن بات لینا خاص تھا آپ کو یار بائک کو چھوڑو، یہ بتا یار آپ کو تو نہیں لگا، آپ تو ٹھیک ہو. اب یہ اس کو غصہ آ رہا ہے لیکن اس کو پوچھنا پڑے گا نہیں یار بائک، ارے بائک کو چھوڑو، بائک کو چھوڑو. حالانکہ یہ بائک کو نہیں چھوڑ سک رہا، دل بائک پہ پھنسا ہوا ہے، آنکھیں دوست پہ گڑی ہوئی ہیں. یعنی بائک کا میرے کو نہیں یار، بائک کا نہیں یار، اس کا مسئلہ نہیں. حالانکہ یہ بھی غالباً مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہاں پر یہ جھوٹ سے کام لے رہا ہے، یا اس کو جو بھی آپ نام دے دیں. نفاق تو ہاں، کیونکہ یہاں مطلب کہ اس سے بائک سے ہمدردی زیادہ ہوگی یا اس کو اس کے
حالانکہ اس کے سامنے چل کر آ رہا ہے وہ بائک نہیں چل سکتی خود سے، ایسی ہو گئی ہے. مطلب اس میں اگر یہ مدنی پھول بابا اگر ہو جائے نا کہ یار آپ رکشے کا کرایہ برداشت کر لو لیکن کسی کی موٹر سائیکل مت مانگو. آپ پیدل چل لو، بس ویگن، کسی کا کرایہ برداشت کر لو، مگر کوشش یہ کیجیے حتی الامکان کسی کی موٹر سائیکل مانگیے مت یار. نہیں، اس کو ناگوار ہے جب لے جانا، تو یہ تو جائز بھی نہیں ہے نا موٹر سائیکل لے جانا کسی کی. بابا پیٹرول نکال لیتے ہیں. بابا یہ جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی ہے نا آپس میں، تو اس ایک دوسرے کی موٹر بغیر پوچھے پیٹرول تک نکال لیتے ہیں. پوچھو تو منع کر دیتے ہم نے نہیں نکالا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے سر. موٹر سائیکل کا پیٹرول چوری ہے، اگر چھپا کر نکالا اس طرح چوری. موٹر سائیکل کا پیٹرول نکالنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. پہلے ایک پائپ کھینچو، بوتل میں ڈالو، پائپ دوبارہ وہیں لگا دو، پیٹرول نکل گیا. پیٹرول تو چوریاں بھی ہوتی ہوں گی. جی ہاں، یہ اس کو چوری بولیں گے؟ نہیں، ویسے بھی عام چور بھی چوریاں کرتے ہوں گے، شاید دہشت گرد بھی اس طرح پیٹرول چوری کر کے اپنا کام کرتے ہوں گے. تو یہ ایک جو ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تو یوں سمجھے کہ اس میں ایک بڑی تعداد مبتلا ہے. ہاں، کس بات کا رونا رویا جائے یار. مسلمانوں کو جینا نہیں آتا آج کل کے مسلمانوں کو اکثر. جب یہ منع کر دے گا نا بابا موٹر سائیکل نہیں دے سکتا، یا تو چلنا چل. اب اس کو بولیں گے ٹھیک ہے نہیں دے تو یار آپ چلو میرے ساتھ یار، بہت ضروری کام ہے یار. اب یہ موٹر سائیکل بھی لے گا اس کو بھی لے جائے گا. اب یہ خود کو بچاتا تو موٹر سائیکل دینی ہے، اگر موٹر سائیکل کو بچانا ہے تو خود کو جانا پڑے گا. کیا حال ہے؟ اپنے اچھے یار، نہ سائیکل ہے نہ موٹر سائیکل ہے. آپ اچھے ہی اچھے ہو یار. آپ کے پاس تو موٹر سائیکل بھی، آپ کے پاس تو موبائل بھی نہیں، آپ تو بہت اچھے ہو. آپ موبائل بھی تو مانگتے ہوں گے ایک دوسرے سے. یہی آ رہا تھا، میرا آج چارج ختم ہو گیا ہے، ذرا مجھے ضروری بات کرنی ہے. موبائل تو لگا ہوا ہے گھنٹے تک، اس کا بھی بیڑا پار اس کے بل کا. پاپا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ابھی تو خیر اتنا سستا ہو گیا کہ نہیں ہوتا، لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جیسے میرے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے نا تو میں یار اتنا موبائل دینا یار. کیوں یار؟ وہ بیلنس نہیں، کسی کو فون کرنا ہے تو یا بیلنس ڈلوائے گا نہیں، یہ کسی کا موبائل مانگے گا. پاپا یہ نہیں پسند ہے لوگوں کو. یہ حقیقت آپ جو فرماتے ہیں نا پاپا کہ کوئی بھی دیتا ہے نا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا. یا جس سے موٹر سائیکل مانگی، جس سے کار مانگی، آپ نے جس سے موبائل مانگا، بھلے کتنا ہی قریب ترین دوست ہو اور کیسی آپ سے محبت بھی کا اظہار کرتا ہو، لیکن واقعی یہ واہ اور آہا کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باپا اسی طرح اگر رقم کسی کے پاس ہو، پتہ ہے کہ اس کے پاس موٹی رقم موجود ہے، تو آپ وہ بطور قرض ہی مانگنے پہنچ جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ واپس کرتا نہیں ہے. اب اس کو منع کیسے کریں؟ جھوٹ بولیں تو پھنستا ہے، دیں تو پھنستا ہے. انکار کر دے، منع کر دے کہ میں نہیں دوں گا. یہ ہے ویسے یوں ہی جواب یہی دی. اس میں جھوٹ ہی بولتے ہیں اکثر کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، حالانکہ گنجائش ہوتی ہے. یہ جھوٹ ہے. اعتماد اس پر نہیں ہوتا، یا ویسے آدمی نہیں دینا چاہتا، بھلے وہ قابل اعتماد آدمی ہے، قرضہ کون دیتا ہے؟ نہیں دینا چاہتا. تو منع کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں. کل پرسوں آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا. چلے میں آپ کی جھٹکا لگتا ہے بابا، میں آپ کی اپنی بات کرتا ہوں. آپ نے کل پرسوں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے کوئی چپل پہن کر استنجا خانے میں جائے نا تو میرے کو نہیں پسند. لیکن اب اگر کوئی مطلب جیسے کہ بولے تو اس کو منع کرنا مشکل ہو جائے کہ نہیں یار میرے چپل پہن کے استنجا خانے میں مت جانا، تھوڑا مشکل پڑتا ہے. بابا منع کرنا ہے نا یہ تھوڑا بھاری. سامنے والا اتنا مان موبے والا بعض اوقات آدمی ہوتا ہے کہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. کتاب کو ہماری لے جاتا ہے تو یوں بعض اوقات بھاری پڑتا ہے. کتاب تو واقعی بھاری پڑتی ہے، ڈھونڈتے رہو پھر بھول جاتا آدمی دیکھ کر کے یار فلاں لے گیا. یہ بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتا اور پھر اپنے نہیں لینی پڑے. پورا سیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو دے جائے. ابا پورا سیٹ خراب ہو جاتا ہے. دائیں کے بھی پنوں وسط. ابا میرے اپنے سیٹ خراب ہوئے. جی جی میرے بھی مطلب ہاں جلدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے، وہ پورا سیٹ گیا. تو یہ مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے
اس پر کوئی خوف خدا والی یا شرم و حیا آ جائے، ہمیں احساس آ جائے، کوئی ایسے مدری پھول دے دیں، بس ذہن بن جائے کہ نہیں مانگنا. اللہ توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. ماشاءاللہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بہت عمدہ مدنی پھول ہے الحمدللہ. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بعض صحابہ سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے. تو پھر ان صحابہ کا حال یہ تھا، ان میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، غالباً حکیم بن حزام سیدنا ثوبان بھی شاید تھے. چلیے، تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور یہی تھے کوڑے، یہ ان کا واقعہ ہے. تو یہ ان سے جیسے بیعت لی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو اب یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کسی بات پہ سوال نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر اپنے گھوڑے کا چابک بھی زمین پر تشریف لے آتا تو خود گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھاتے. کسی سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی صاحب ذرا چابک اٹھا کر دے دو. حالانکہ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی پر کوئی بھار پڑ جائے، نہ ذلت سمجھے، اس کوئی ذلت بھی نہیں ہے، یہ کہنے میں حرج بھی نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو. لیکن وہ اس سے بھی بچتے تھے کہ یہ ہے سوال، اگرچہ ذلت والا نہیں ہے. ان کا حال یہ تھا. اور بھی دیگر بزرگوں کے واقعات کے کسی سے مانگتے نہیں تھے، فاقوں پر فاقے ہو جائیں کسی پر اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. ہماری حالت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ مانگنے کی عادت پر سارے غور کر لیجئے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں. دیکھیے، کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے، پڑوسی سے ماچس مانگنی پڑتی ہے، پڑوسی سے کبھی نمک مانگنا پڑتا ہے، کبھی چینی مانگنی پڑتی ہے، کبھی چائے کی پتی بھی مانگنی پڑتی ہے. یہ کبھی کبھار، کبھی آٹا اچانک پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے تو بعض اوقات مانگ لینا پڑتا ہے. تو عموماً اس طرح کی چیزیں دینے میں بعض لوگوں کو اتنا تکلیف بعض کو نہیں ہوتی. بعض اوقات دودھ کا ایک گلاس مانگنا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا، دودھ یا چائے بنانی ہے، دودھ نہیں مل رہا ہے، کوئی لینے گیا ہے، دیر ہو رہی ہے. اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی عادت بنا لینا کہ آئے دن وہ ماچس مانگ رہا ہے، آئے دن وہ، جیسے کہ عموماً اسلام بھائیوں کی ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر عادت ہو، تو وہ بچے کو بھیج دیتے، بیٹا ذرا جا کر وہ چائے کی پتی لے آنا، بیٹا ذرا جا کے وہ لینا. تو اب جب بھی گھنٹی بجتی ہے نا تو وہ پڑوسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ کچھ ان کے گھر میں نہیں ہے، وہ یہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو اس سے بھی امیج خراب ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے چائے کی پتی کم ہو جائے، دودھ کم پڑ جائے، چینی کم پڑ جائے، آٹا کم پڑ جائے. یہ ہے دینے والے کے لیے بھی میں تو یہی عرض کروں گا کہ دینے والا دل بڑا رکھے، اور یوں مطلب چھوٹی موٹی چیزیں اگر دیتا ہے تو اس میں ثواب کی نیت رکھے. لیکن البتہ مانگنے والے کا امیج ڈیمیج ہوتا ہے، اتنا سمجھ میں آتے. جب بھی آپ کوئی چیز مانگیں گے نا، امیج ڈیمیج ہوگا. تو اس طرح مطلب کہ ہر چیز کے متعلق غور کیے رہے، اور مانگنے کی عادت کم ہماری نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو دیکھ بھال کر کرنا پڑے گا. جن چیزوں کے مانگنے کی ممانعت ہے شریعت میں، ان کے متعلق فیضان زکوٰۃ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 140 سے کچھ روایتیں ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. جب سوال کرتا رہے گا تو سوال تو یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، یعنی مانگتا رہے گا. جیسے یہ پیسے جو بیکاری جیسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات حاجت مند نہیں ہوتے لیکن مانگتے ہی. آج کل تو خاص سیزن ہے رمضان شریف میں، تو ایسوں کو دیوائے بھی نہیں، ایسوں کو دینے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے.
کہ جو مطلب ہے کہ کما سکتا اور پتہ ہے کہ پیشہ ور ہے، کہ اس نے اپنا اس کو ذریعہ معاش بنا، پروفیشنل بیکاری ہے، اس کو دینا جائز نہیں ہے کہ یہ اس کے گناہ پر اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یہاں یہ سوال سے مراد یہ ہے، مانگنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال لے کر نہ جاتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس پر نہ فاقہ گزرا نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ عز و جل اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے خیال میں بھی نہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے نا۔ یعنی مانگنے والا یوں کرتا ہے، دینے والا یوں کرتا ہے، تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے یوں کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں غیر ضروری سوال سے بچا، یہاں تک کہ یہ ہر ایک کو بچ رہا ہے، پیر کو بھی اپنے مریدین سے سوال نہیں کرنا۔ اس میں بھی اتنی نزاکت ہے کہ جو پیر بھی اپنے مریدوں سے سوال کرے گا نا، وہ اس کو بھی ذلت کا سامنا ہوگا، مرید اس سے بدزل ہوں گے، دور بھاگیں گے۔ بلکہ وہ فیضان دعا میں اب اس وقت موجود نہیں ہے میرے پاس، وہ آخری صفحات پہ وہ پیر جو مرید سے مانگے، وہ غصب کی ایک صورت لکھی ہے، اس میں پڑھا ہو اگر آپ نے بھائی، یہ بھی عرض کرنا تھا، غصب کی صورت وہ بہت اہم ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مشائخ بھی مجھے سن رہے ہوں، اللہ کرے۔ پاپا یہ ابھی جو روایتیں آپ نے بیان کی سوال کی ممانعت پر، تو اس میں ایک اشکال جو آ رہا تھا، ایک ہے کسی سے مانگنا نا جس طرح بھکاری مانگتے ہیں، اور ایک ہے عاریتاً کوئی چیز لینا کہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا، قرض لینا۔ تو یہ جو سوال کی ممانعت پر ابھی جو حدیثیں پڑھی گئیں، یہ اس میں آئیں گی کیا؟ اب اسکوٹر وغیرہ مانگتے ہیں، عاریتاً ہی مانگتے ہیں، ٹائمپریری، ایک عاریتاً مانگنا اور ایک لیکن اس کو استعمال کرتے ہیں جس طرح پھر اس کا پیٹرول کا ضائع ہوتا ہے، پھر اس کی گھسائی ہوتی ہے اس چیز کی، جس انداز پہ اسکوٹر کا استعمال ہے۔ تو اب ہے تو یہ سوال، لیکن اس میں مطلب جو نقصانات ہیں، اب یہ خدا جانے اس حدیث کے تحت آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو کیا فرماتے ہیں؟ سوال تو ہے باپا، یہ جی سوال تو ہے، یہ سوال تو ہے، جی لیکن یہ لیا عاریتاً ہے، لیکن اس چیز کو اس نے ایسا خرچ کیا کہ اس چیز کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ جیسے پیٹرول خرچ کر لیا اس نے تو یہ نقصان ہی پہنچا نا۔ اور پریکٹس بھی یہی ہے کہ یہ سوال جس سے کیا جا رہا ہے نا، اس پر بھی اگر میں کہوں کہ اکثریتی طور پر اس پر گراں ہی گزرتا ہے۔ یہ گراں گزرنا یہ ایک دوسری اس میں چلا جائے گا، سوال کرنے کی ممانعت کی جو احادیث ہیں، ابا جب ایک جو یہ احادیث ابھی بیان کی گئی اس کے تحت یہ آئے گا یا نہیں، وہ جو اس پر بات ہو رہی تھی۔ سوال کی جو اقسام اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کی ہیں کہ کون سا سوال شرعاً ناجائز ہے، کہ کس میں مطلب کہ مانگنے والے کے متعلق جو اس کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، یا جو بھی ایک مدنی پھول آپ نے اس سے پہلے بیان کیے تھے۔ اب اگر ایک شخص مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے، یعنی مجھ سے اگر ایک شخص کوئی چیز مانگتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے اس سے، یار اس نے مجھ سے کچھ لیا، یار اللہ کا شکر ہے، مطلب دل خوش ہوتا ہے،
ایک مسرت ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ یار یہ کبھی کچھ ہم سے مانگے. لیکن کبھی کوئی ایسا شخص سوال کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے کہ اس سے دل وہ گراں گزرتا ہے. اب کسی شخص کا مجھ سے ایسی چیز مانگنا کہ مجھ پر گراں گزرے گا تو میری نظر میں اس کا مورل نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا. ان معنوں کر میں گراں کی بات کر رہا تھا اور میں اس تقسیم پر غور کر رہا تھا. جی تقسیم کا آپ نے مدنی مذاکرے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ کون سا سوال ناجائز ہے. کیا ہر سوال ناجائز ہے؟ دراصل ہے بہت نازک معاملہ اور نفس اس میں بہت زیادہ وہ رہنمائی کرتا ہے اور نفس یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں اس کو برا نہیں لگے گا اور اس طرح وہ یہ کر گزرتا ہے اور اس کو برا لگا ہوتا ہے کیونکہ وہی آ اور واہ والی کہ بندہ واہ کر کے دے اس کی امید کم ہے. دینا ہے کوئی چیز اپنے سے تو نکلتی ہے. اب میں عبرت کے لیے عرض کروں ایسے دو شخص جن کے تعلقات میں نے دیکھے ہیں اور بہت پیارے خوبصورت اور محبت اور جو بھی ایک انداز ہوتا ہے مگر وہ زید تھا نا وہ بکر کا موبائل استعمال کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا. تعلقات دونوں کے ایسے تھے. ایک دفعہ بکر نے عمر سے کہا کہ یار میں تو نہیں کہہ سکتا یار آپ زید کو نہیں سمجھا سکتے کہ یار یہ بات بات پر میرا موبائل استعمال کر لیتا یار میں اس کو منع نہیں کر سکتا. تو عمر نے پھر زید کا ذہن بنایا کہ یار آپ مطلب اس نے بکر کا نام نہیں لیا اس نے مطلقاً اس کا ذہن بنا دیا کہ ایسا نہیں کہ بکر کو چھوڑ کر پھر وہ کسی اور کی باری آ جائے. یہ جو بھی ہے نا اپنے اس میں رہنے میں عافیت ہے. اسی طرح ایک شخص کسی کے یہاں جاتا تھا دفتر پر بابا تو وہ بھی وہاں بھی بڑی محبت پیار اور یہ سارے ترکیبیں تھیں دوست اچھے تعلقات تھے مگر اس کا آفس پر جانا اس پر گراں گزرتا تھا. تو اس نے بھی عمر کو کہا کہ یار یہ آفس پر بار بار آتے ہیں تو یار آپ ان کو سمجھاؤ یار بعض اوقات آفس پر ایسی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو کسی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی ہیں تو میں ان کو نہیں منع کر سکتا. بابا بعض اوقات اتنی کلوز معاملہ ہوتا ہے لیکن اندر میں کچھ ایسی ہو رہی ہوتی گڑبڑ جس کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے کہا نا بہت حساس معاملہ ہے یہ اور بڑا اس میں نفس دھوکہ دیتا ہے. اس کے لیے میں نے یہ دو واقعات بیان کیے ہیں جس نے مجھے بہت سکھایا ہے. اللہ مجھے سیکھنے والا اور سمجھنے والا بنائے لیکن سمجھ میں آئی تھی یہ باتیں میری تو ماشاءاللہ. لیکن نفس سے رہنمائی کر دے گا سننے والوں کی بہت سوں کی کہ یار میرا دوست ایسا نہیں ہے. یہی میں مطلب ہماری بہت کلوز ہے یار گھر جیسے تعلقات ہیں گھر سے بھی اچھے تعلقات ہیں سگے بھائی سے زیادہ میرا قریبی دوست ہے. اس کا کیا ہے اب اگر پوچھے میں تو اس سے لے لیتا ہوں تب بھی منع نہیں کرتا. پوچھو تو ناراض ہوتا ہے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال یہ کہ عافیت اسی میں ہے کہ بھلے بے تکلفی ہو وہ نہ اگر لینے سے کہ ہم نے لیا کسی کا ایسا دوست ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جیسا آپ نے یہ تو انتہائی مثال دی نا آپ نے. تو اب بھی اگر نہیں لے گا تو بزن تو نہیں ہوگا نا یار ظاہر ہے. تو آدمی اسی پر رہنا کہ یار خطرہ نہ مول لے کیونکہ اپنے کو فیصلہ کرنا آتا نہیں ہے نا فیصلہ کرنا نہیں آتا کہ مطلب یہ بدزن ہوگا خوش زن ہوگا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو اس میں ناراض کوئی آدمی مطلب ہے نا کہ ضرر کوئی ترجیح ہے کہ ضرر کا اندیشہ ہے اور نفع کا بھی امکان ہے تو ضرر پر ہاتھ رکھے گا اور ضرر کا اندیشہ یہ رسک نہ لیا جائے کہ نفع نہیں بھی ملے گا تو چل جائے گی گاڑی. یہ سوچ کہاں سے لائیں آئیے سوچ کہاں سے لائیں. آپ ایک بڑی پیارا واقعہ سنا دو پیر صاحب والا لنگر والا. یہ ایک حکایت اس پر مجھے اپنی عرض کروں کہ ایک بار مجھے کچھ کھانے کی خواہش ہوئی یہ کچھ یار کھاؤں تو کسی دوست کی کسی اسلامی بھائی کی چیز کوئی نظر پڑی میری اس چیز پر جو
مجھے رغبت تھی اس کے کھانے پر، اور دوسرا جو اسلامی بھائی تھا وہ بھی مطلب تو اس نے کہا کہ آپ اس میں سے کھا لیں. میں نے کہا یار وہ موجود تو نہیں ہے، اور یار بولا نہیں نہیں آپ کھائیں گے تو وہ خوش ہوگا. میں نے کہا یار کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر میں نے کہا وہی کہ محتاط یہی ہے کہ آدمی برداشت کر لے. میں نے وہ چیز نہیں کھائی تو کیا وہ رسک نہیں لیا میں نے. الحمدللہ میں زندہ ہوں، سلامت ہوں، مرا نہیں میں. نہ ایسی کوئی بھوک کی شدت تھی، وہ نفس کی خواہش تھی کہ کھاؤں. تو اس میں یہ میں آپ کو سمجھا نہیں لکھا ہے درس کی کہ تب وہ گجراتی کہاوت ہے چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. حالانکہ میرے لیے یہ حسن زن بہت جلدی بن جاتا ہے، خوش فہمی جلدی ہو جاتی ہے کہ میں کہ جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو مطلب یہ مجھے منع تھوڑی کرے خوش ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے خوش ہو. پیسہ وہ سمجھے آلہ پیر مالا پیر، سب سے پیارا روپیہ پیر. روپیہ مطلب سب کو پیارا ہوتا ہے، اس کو پیر بھی نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے، مرید کے روپیے کو نہ ہاتھ لگائے. سمجھے پاپا اس میں اگر یہ کہ کبھی جیسے ضرورت پڑ گئی، کوئی ایمرجنسی ایسی ہے کہ بائک وغیرہ کی حاجت ہے. ہاں اچھی ہاں جو سمجھو یا برابر ہے. ہاں مطلب پسند نہ کرنا ہو گراں گزرنے کے باوجود وہ مروبت میں نہ چاہیے. اچھا پچیپا انشاءاللہ ان پر مشاورت کریں گے انشاءاللہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بائک کی حاجت پڑی گئی مثلا کہ ایمرجنسی ایسی ہے کہ وہ ضروری ہے، کچھ ہاسپٹل جانا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، تو اب اگر یہ صراحتاً اس سے کہنے کے بجائے کہ یار میں رکشہ لوں گا یا بس میں جاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی، تو اشارتاً یا کچھ اس طرح کا کوئی کلام ہو کہ وہ اگر خود آفر کر دے یار آپ میری بائک لے جاؤ، تو اب یہ ہے تو اشارتاً لیکن وہ صراحتاً سے کچھ نقصان کم ہوگا اس کا. پھر بھی نہ لینے میں عافیت ہے، اس لیے کہ اگر یہ پنکچر ہو گیا توڑ پھوڑ کر آیا تو اب اس کو برا لگے گا. اور ٹینشن میں ویسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ٹینشن زیادہ تو ہو جاتا ہے. رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، گاڑی کب دے جائے گا، دیر ہو گئی، اتفاق ہے ٹریفک جام ہے، کام میں دیر ہو گئی. تو کسی کی گاڑی نہ لینے میں عافیت ہے. خود آفر کرے کہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. گاڑی لے جانا اس کی جو ہے نا یہ نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی. پاپا ایک اور مدنی پھول بھی عطا کر دیں گے. یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے حوالے سے، تو بعض شاید اس خوف سے بھی دے دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو کوئی ہم پہ وبال نہ آ جائے، کیونکہ بد دعا نہ لگ جائے، اس خوف سے بھی ان کو دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کس کو؟ پیشہ ور بھکاریوں کو. ہاں بھکاریوں کو، پیشہ ور بھکاریوں کو دے دیتے ہیں، ڈر کے مارے بھی دے دیتے ہیں. ہاں یہ اگر واقعی اس کے شر سے بچنا مقصود ہے اور اس سے شر کا اندیشہ ہے تب رشوت ہوگی اس کے حق میں، اب دینے کی اجازت ہو جائے گی. جبکہ ہو اب بددعا تو کیا لگے گی اس کی، مطلب بددعا کیونکہ یہ مظلوم نہیں ہے نا جس کی بددعا لگے. بددعا لگنے کا تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی سفلی وغیرہ کر دے، اسے بھی ہوتے ہوں گے نا. تو اس وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا بک بک کرے گا، برا بھلا کہے گا، بدنام کرے گا، تو اس شر سے بچنے کے لیے اگر اس کو کچھ دے دیا تو یہ اس کا دینا جائز ہوا. لینے والے کے حق میں یہ رشوت ہے، حرام قطعی ہے، واپس لوٹانا فرض ہے. اس کو یا اس کے یہ نہ رہا تو وارثوں کو کوئی یہ بھی نہ ملے تو پھر فقیر جو شرعن فقیر ہو اس کو دے دے، توبہ بھی کرے. پپا وہ جو اپنے فضائل دعا کا اب وہ مل گیا لیکن مشاورت انشاءاللہ اس کے بعد فضائل دعا والا جو میں سمجھاؤں اس سے آپ بھی دیکھ لیجئے. فضائل دعا والا پپا ہاں پیر وہ مل تو پہلے آپ گیا. نے سنایا ہے یہ؟ جی جی
اور لفظ غصب لکھا بھی ہے، اس کی صورت لکھی ہے کب غصب ہوگا، غصب کے حکم میں آئے گا۔ اب جتنے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، اسلامی بھائیوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنی اپنی ذات پر حسب حال لیتے رہیں اور غور کرتے رہیں کہ ہم نے کہاں پر بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی امتحان و آزمائش سے ہمیں بچانا ہے۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جانا کہ سوال کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کرے ذہن بن جائے۔ ضرورت پڑ تو جاتی پاپا۔ اچھا، یہ رضوان بھائی نے جو آپ سے عرض کی نا کہ اس میں پاپا قرض لینے کی تو ممانعت نہیں ہے نا؟ قرض لینے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن قرض بھی لوگ دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور بلا سخت ضرورت کے آدمی قرض بھی نہ ہی لے، پھر ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے جو خرابیاں، جو غیبتیں اور گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو نفرتیں پھیلتی ہیں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں، اس سے بھی شاید بہت سارے واقف ہوں گے۔ بابا چھوٹی موٹی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، سبزی والے سے کوئی چیز آلو سبزی قرضے کے طور پر لے لی کہ بعد میں پیسے دے دوں گا، دودھ والے سے تھوڑا لے لیا کہ بعد میں پیسے دے دوں گا، ضرورت کے بعد انسان یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو قرض اب کے طور پہلی پر تاریخ کو تنخواہ آئے گی تو دے ادا لیتا ہے کر دو، بابا جو کہ یہ وہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک روٹین ہے، پریکٹس ہے ہمارے یہاں، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ قرض لینا جائز ہے، دینا جائز ہے، اچھی نیتوں پر ثواب بھی ہے، ثواب بھی ہے، یہی عرض حاجت کرنا مند کو قرض دینے پر، ڈیل دینے پر، اس میں بھی ثواب ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کی واقعی نیت ہو پکی 100%، اور وہ دے سکتا ہے یا اس کو تجربہ ہے دے دیتا ہے اور آپس میں لین دین ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اگر نہیں دے سکتا نا تو پھر جو گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو مارا ماریاں ہوتی ہیں، جی جو کچھ ہوتا ہے، توبہ، ماحول بڑا عجیب و غریب ہے آج کل۔ قرض دے وہ بھی ثواب کی نیت سے دے، اور لینے والا یہ 100% اس کا ذہن ہو کہ میں دے دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ سوال نہیں پوچھیں گے بابا ہم معتکفین سے؟ اچھا، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کو بتائے گا؟ طلبہ اور یہ تو بتا دیں گے یار، جو بتا دے اس کو تحفہ نہیں، اس کو مدنی انعام ملے تو بتائیں گے، تو ہاتھ نیچے۔ مدنی انعام ملے گا بابا؟ ہاں وہی چاند رات کو مدنی قافلے کے سفر کا انعام۔ لبیک۔ السلام آپ تو علیکم چاہتی ورحمۃ ہو اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ ذرا زور سے بولیے۔ سورۃ البقرہ۔ پکڑ لو بھائی اس کو، بکرا تو ہے ہی نہیں، پکڑ لو جلدی، مدنی سپاہی ہو۔ لبیک۔ یہ تو ایڈوانس میں بکرا گرفتاری کہاں دی ہے؟ نا بابا۔ اس کو پکڑ لو، پکڑ لیا ہے نا؟ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الماجد اطاری ضلع رحمیار خان سے۔ سورۃ البقرہ۔ قاری صاحب لگتے ہیں یار۔ سورۃ البقرہ، بکرا نہیں، تو جس نے بکرا بولا اس کو تو مدرسۃ المدینہ بالغان کے کھونٹے سے بھی باندھنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کو تحفہ دے دو، اور اگر یہ کھونٹے سے باندھنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو بھی دے دو تحفہ۔ چلو ہمت تو کی ہے بیچاروں نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ۔ قاری صاحب کو مدنی انعامات دینے ہیں، داڑھی مبارک بڑھانے کے، امامت شریف سجانے کے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرمانے کے، مدنی انعامات بڑھانے کے۔
पापा ये कुछ अर्ज कर रहे हैं। दारी शरीफ की नियत की हुई है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुट्ठी बढ़ाने की इंशाअल्लाह। अब तक घटाई, उसकी तौबा भी करनी होगी। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अच्छा, ये जो पीर का मैंने बोला कि शायद मशाइख भी सुनते हो, लेकिन वो ज्यादातर रात को सुनते होंगे। इस वक्त तो वैसे ही नाजरीन की तादाद यहाँ मोतकिफिन कम है। कहाँ गए? ऊपर तो कोई एक का दुक्का बैठा हुआ है कि नहीं, कि सोए हुए सब ऊपर मचान पे है ना, सो रहे बेचारे। तो ये रात को हो तो ज्यादा इसका फायदा मेरा ख्याल है, ये रात को चलाएंगे, रात को इसका सवाल बनाकर इंशाअल्लाह तो ज्यादा नाजरीन तक पहुंचेगी ये बात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप नहीं होते इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम कैसर अब्बास है, कराची से। एक इस्लामी भाई का सवाल है, मेरी बहन जब इंतकाल कर रही थी तो इसने मुझे वसीयत की थी कि मुझे नज़दीक कब्रिस्तान में दफन करना और मेरे पास रोज़ाना मेरी कब्र पर आना। ये दोनों काम मैं नहीं कर सका, इसका कोई हल अरशद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजदीक कब्रिस्तान तो वाजिब नहीं है वसीयतें, वसीयतों पर अमल करना वाजिब नहीं है। और माल के ताल्लुक से वसीयत करे तो वो तिहाई माल में 1/3 माल में वसीयत नाफिज होती है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मेरा सारा माल राह खुदा में दे दो मेरे मरने के बाद, तो 1/3 दिया जाएगा, है ना। 1/3 माल राह खुदा में दिया जाएगा, सारा देना जरूरी नहीं है। और अगर वोरसा में यतामा हो तो तब भी जी 1/3 में उसकी 1/3 में देंगे। और फिर तो वो पूरा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि यतीम अगर यतीम है, और यतीम होता ही नाबालिग है। अब ये अलग बात है कि 25 साल का भी यतीम रहे, 50 साल का भी यतीम रहे। मुआशरे में, शरीयत में यतीम उसको बोलते हैं जो नाबालिग हो। बालिग हुआ यतीम खत्म होना, सारा हर बुढ़ा यतीम होता है। बूढ़ों के माँ बाप कहाँ होते यार? मैं भी यतीम हूं इन मानो कर, लेकिन जब तक नाबालिग यतीम बालिग होते ही यतीम न रहा, यतीम के अहकाम खत्म हुए। यतीम बच्चे की शादी करवानी है बोलते हैं ना, यतीम का होती है, बालिगा होती है, यतीम नहीं रहती हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, सूरह यासीन में कितनी आयतें किसी को मालूम है? सन्नाटा हो गया यार। एक गलत बताया तो देखो फिर खैर ही खैर है, मतलब खैर नहीं है, खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। मदनी इनाम कबूल करें। फिर चलिए बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, सूरत यासीन में 83 आयतें हैं। कितनी? 30 83 मदीना 83 83 जवाब दुरुस्त है। अब दाढ़ी रखने का मदनी इनाम कबूल फरमा लीजिए, एक मुट्ठी तक बढ़ाने का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा जान नियत करता हूँ। और मुंडाने से तौबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और चांद रात का मदनी काफिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहन को तोहफा दे दो। अब सूरतुल मुल्क की आयतें को बताने वाला है माशाअल्लाह। जिसने हाथ नहीं उठाया वो बता दे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان سورۃ ملک 30 آیات ہیں. کتنی؟ 30. جواب درست ہے. داڑھی مبارک، امامہ شریف، مدنی حلیہ، کاش چاند رات کو سفر. اللہ عز و جل. انشاءاللہ. انہیں کہ تحفہ بھی نہیں نا چو مدنی تربیت گاہ سے اپنے تحفے بھی لے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں نے کڑھائی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مرد کے لیے کڑھائی والے اور کالر والے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ مرد کے لیے تو یہ کپڑے آپ نے عورتوں والے نہیں پہنے نا، سلائی کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو اب یہ کڑھائی اب پتہ نہیں کوئی فساق کی وجہ تو نہیں معلوم ہوتی یار. یہ ویسے کڑھائی ہے تو جائز، لیکن اگر فساق جیسے فاسقوں کی وجہ بن جائے نا کوئی چیز، ان کی علامت اور وہی لوگ پہنے، تو پھر وہ اس کے حکم بدلتے ہیں. ورنہ کڑھائی اگر سلیقے کے ساتھ ہو تو یہ جو کڑھائی تھی اس میں بھی کوئی مجھے تو ناجائز والی صورت نظر نہیں آئی. ہم تو یار مدنی سوٹ والے ہیں، تو اگر مدنی سوٹ ہوگا تو زیادہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام غلام عباس اتاری ہے. میرا تعلق موضع بھوجپور ضلع گجرات سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کچا بچہ فوت ہو گیا ہو یا پیدا ہو کر تھوڑے دنوں میں فوت ہو گیا ہو تو کیا اس کا بھی فطرانہ ادا کریں گے، اور کیا ان کی طرف سے کوئی صدقہ دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچا بچہ الگ چیز ہے اور بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا وہ الگ چیز ہے نا. دونوں صورتوں میں فطرہ تو نہیں ہے. کب پیدا؟ رمضان میں ہو. ہاں، عید کو اصل وہ صبح صادق سے واجب کا وقت شروع ہوتا ہے نا. وہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے یہ سب کے لیے معلوماتی مدنی پھول ہے. بہار شریعت حصہ جلد اول صفحہ 935 مسئلہ نمبر 3. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا یا بچہ پیدا ہوا یا فقیر تھا غنی ہو گیا تو واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری کا ہوٹا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کمزوری کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہو تو کیا اس کے لیے وٹامنس کی گولیاں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روزے میں استعمال کرنے کا بولا یا مطلقاً؟ مطلقاً. تو اس میں وٹامن کی گولیاں میں کیسے ہاں بول دوں؟
वो डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर जिन विटामिन्स की गोलियों का मशवरा दे वो इस्तेमाल फरमाएं। हर विटामिन तो कमर के दर्द के लिए ज़रूरी थोड़ी कि मुफीद हो। ये मुख्तलिफ विटामिन होते हैं कि उनकी कमी की वजह से मुख्तलिफ अमराज पैदा होते हैं। तो जिस विटामिन की कमी की वजह से कमर का दर्द हो रहा होगा वो डॉक्टर उसको शनाख्त करेगा तो वो आपको वो विटामिन की गोलियां लिख कर देगा, वो आप इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह आपको शिफा कामिला अता फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बैरून मुल्क कोई कमाने जाए तो वालिदैन इजाज़त देते हैं, अगर वही इस्लामी भाई जामिया में आलिम कोर्स करना चाहता है तो वालिदैन इजाज़त नहीं देते। अभी प्यारे बापा जान, इस इस्लामी भाई को क्या करना चाहिए? मदनी फूल इनायत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें सूरतें हैं, जैसे कि अब अगर वो इस तरह इजाज़त देते हैं कि दूर मत जाओ, अपने मोहल्ले के मदरसे में पढ़ लो, या आओ तुम्हें घर में सिखा देते हैं, ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं ना। मकसूद वो इल्म दीन से बेजारी नहीं है, बल्कि वो आपको दूर करने में इनको थोड़ा शफकत की वजह से वो आपको दूर करना नहीं चाहते। तब तो यह कि वालिदैन की इस मामले में इताअत करें। और अगर मकसूद ये है कि इल्म दीन से ये दूर करना चाहते हैं कि ये इल्म दीन से दूर रहे, ये मौलवी ना बन जाए, कहीं ये दुनिया से हमारी कट ना जाए, फिर ये हलाल हराम का फ़र्क करना शुरू कर देगा और हमारी हराम कमाई पर ये फिर ये कि रुकावट बनेगा वगैरह, यानी कि मकसूद अगर इल्म दीन और शरीयत की पाबंदी से रोकना मकसूद है माँ बाप का, फिर तो यहाँ अगर वो इल्म दीन हासिल करेगा तो ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं कहलाएगी। इसी तरह दीगर मामलात के भाई वो इज्तिमा में आने से इसलिए रोकते हैं कि नेक बन जाएगा, और हमें नेक बनाना नहीं, इसको मॉडर्न रखना है। तो अब अगर माँ बाप के मना करने के बावजूद इज्तिमा में हाजिरी देता है ताकि वो नेक बने और दीन सीखे, तो ये नाफरमानी नहीं कहलाएगी। यानी ये वो नाफरमानी नहीं है जिसमें गुनाह हो, क्योंकि ये तो शरीयत को मतलूब है ना कि बंदा अच्छी सोबत लेकर नेक बने, इल्म दीन हासिल करे। और माँ बाप तो मुतलकन इससे दूर रखना चाहते हैं। एक तादाद है कि वो दूर रखना चाहती है कि औलाद नेक ना बने, मॉडर्न बने। ये बहुत सौ का इसका तजर्बा है। तो इसमें माँ बाप से झगड़े नहीं, बिगाड़े नहीं, मौके की मुनासबत से, हिकमत अमली से इल्म दीन उनसे अगर छुप कर सकता तो छुप कर ही कर ले हासिल, लेकिन करे, फ़र्ज उलूम हासिल करे। कि यहाँ इन मामलात में माँ बाप की इताअत जायज़ ही नहीं है कि अपने आप को फ़र्ज उलूम से वो महरूम कर दे क्योंकि माँ बाप मना करते हैं। माँ बाप तो दाढ़ी भी रखने से मना करते हैं, तो दाढ़ी के माँ बाप की मान लेंगे, दाढ़ी मुंडाएंगे तो गुनाहगार होंगे ना। कि यहाँ मानना जायज़ नहीं है कि जहाँ अल्लाह और रसूल की नाफरमानी पाई जाती हो वहाँ माँ बाप की फरमाबरदारी जायज़ नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपसे मेरा ये सवाल है कि गुफ्तगू में हमारे यहाँ यूँ बोल दिया जाता है कि अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए, ये कहना कैसा है? जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। दुआ है और क्या। अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए यानी मुझे झूठ से बचाए, ये एक दुआइया जुमला है, उसमें कोई हरज कोई सूरत तो नजर नहीं आ रही। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी तरह कभी कभार बंदा यूं कह देता है, हालांकि झूठ बोल रहा होता है और कहता है कि अल्लाह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये खतरनाक इस पर थोड़ा ये तो कुफ्र है यार, ये कुफ्र है, क्योंकि वो
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں تو اللہ کے علم پر حملہ کر رہی ہے. ارے خود جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو کیا رب نہیں جانتا کہ تو جھوٹا ہے؟ یہ بات جھوٹے لوگ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی جرات کرتے ہیں. خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو معاملات ہیں عوام میں ہیں یہ. جی بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو نا جب یہ بولتے ہیں نا اللہ جھوٹ نہ بلوائے، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے نا کہ بول جھوٹ رہا ہے، لیکن اگلے والے کو محسوس ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. یار اللہ جھوٹ نہ بلوائے لیکن معاملہ یوں ہے، ہوتا یوں نہیں ہے. تو اب یہ کہ اس پر حکم بدلے گا جا رہا ہے، اس کی نیت خراب ہے اور بول ہی جھوٹ رہا ہے، اور پھر یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے. ذرا اس پر بھی حکم کفر تو نہیں لگے گا نا؟ یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو. اور وہ کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور یہ خود جانتا ہے کہ میں سچا نہیں ہوں، اور بولتا اللہ جانتا ہے. اس لیے کفر ہے کہ یہ خود جانتا ہے اور اللہ کیا نہیں جانتا کہ تو سچا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی ہو جائیں. الحمدللہ ہم مدنی مذاکروں میں مدنی پھول بھی سنتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور الحمدللہ یہاں بیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہم داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، عطاریہ، رضویہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز وجل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے مریدوں میں بھی ہمیں شامل فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک
रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया, ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, सूरह फातिहा में कितनी आयतें किसी को मालूम? पापा ये एक मदनी मुन्ना बता रहा है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 आयतें। गिरफ्तार कर लो इसको। अब रोजाना भाई, रोजाना इसको मदनी इनाम ये है कि अम्मी के हाथ चुमा करें, अम्मी और अब्बू के हाथ चूमने तुमको रोजाना। पापा एक और मदनी मुन्ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 आयतें। कितनी? 7। जवाब दुरुस्त है। तोहफा दोनों मदनी मुन्नों को मिलेगा और इनको भी मदनी इनाम मिलेगा कि रोज घर में जाते हुए अस्सलामु अलैकुम कहना है, अम्मी अब्बू के हाथ चूमने हैं। पापा ये जो पहला जो जवाब दिया ये तकरीबन रोजाना ही मदनी मुजाकरे में आते हैं शिरकत के लिए। अल्लाह माशाअल्लाह। और मुजाकर रोजे भी रख रहे हैं पूरे। अल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम रज़ा अत्तारी, गुलजार तैयबा सरगोदा से। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है, जब रूह निकल रही हो तो करवट सीधी देने का हुक्म है, इसी तरह कब्र में भी तो ये करवटें किस तरह दी जाएंगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। हाथ से दी जाएंगी और किस तरह दी जाएंगी? करवट देना है ना, तो हाथ से नरमी के साथ, एक से नहीं होता तो 2 मिलकर 3 मिलकर नरमी से उसको किबला की तरफ उसको चेहरा करना है। करवट भी अगर किबला हो जाए, मदीना मदीना, तो सीना उसका किबले की तरफ हो जाए, चेहरा किबले की तरफ हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, अगर कोई शख्स बिस्तरे मर्ग पर है और अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों, भाइयों या अपनी औलाद से ये कह सकता है कि मैंने फलां का कर्ज देना है, फलां का दिल तोड़ा था या फलां की दिल आज़ारी की, तो मेरी तरफ से मुआफ़ी की सूरत बना लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि इस तरह की वसीयत तो वाजिब होती है ना करना, कि मेरा कर्जा तुम लोग फुला पर मेरा कर्जा है उसको पहुंचा देना। मरज़ुल मौत की बात सूरतें होती हैं, इकरार की कि फलां का कर्ज है। मरज़ुल मौत जो होता है, मर्ज़ जिसमें मौत वाक़ होती है, उसमें बात सूरतें होती हैं वो काबिल कबूल नहीं होती हैं। इकरार करना कि फलां के मेरे पर इतना है, ये है, तो इसमें बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी सबूत वगैरह की। इस हवाले से समझना भी शायद माइक। असल मरज़ुल मौत के अहकाम जो होते हैं ना वो जुदा होते हैं।
وصیت وغیرہ کے، تو یہ چیزیں پہلے سے کرے گا وہ۔ مرض الموت کے اندر جو ہے وہ اس میں کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کو مرض الموت کا پتہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، مرض الموت کا سب کو نہیں پتہ ہوتا، سمجھ نہیں پڑتی، بلکہ وہ تو جینے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جو پوچھا ہے وہ سوال ہے بستر مرگ کا، موت کے بستر پر نہ، آخری وقت جب آ جاتا ہے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا نہیں، تو یہ تو اس کا مرض الموت متعین ہو گیا۔ تو اب یہ کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا قرضہ ہے، میں نے فلاں کی دیلاداری کی، فلاں کی حق تلفی کی، تو تم لوگ کوئی معافی کی صورت کروا دیں، قرضہ ادا کرنے کی صورت کروا دیں، تو یہ وصیت ویسے ہے تو اچھی کرنی چاہیے، اور اولاد کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کی وصیت بجا لائیں۔ قرضہ تو خیر اس کے مال میں سے ادا کر دیں، اپنے پلے سے ادا نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، مال جو وہ چھوڑے گا اس میں سے ادا کر دیں۔ اگر وہ مال نہیں چھوڑتا اتنا میت تو اپنے پلے سے اولاد دے دے تو بھی بہت اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے کہ انہوں نے زندگی بھر تو آپ کی خدمت کی ہے، کھلا پلا کر آپ کو بڑا کیا، اور اب یہ تھوڑے سے پیسے اپنے ماں باپ کے لیے آپ قرضہ اتارنے میں پیچھے ہٹیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ظہور اتاری ہے، کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے، بچوں کو قرآن پاک، مسائل، عقائد اور قلبی بیماریوں سے کیا کیا کتنی عمر میں سکھانا فرض ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اس کی سمجھ کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ وہ جتنی اس کی عقل، اب بعض بچے تو وہ تیز ہوتے ہیں جس کو شارپ بولتے ہیں، بعض بچے کند ذہن ہوتے ہیں، تو اس کی عقل کے مطابق الفاظ میں اس کو سمجھانا ہوگا، جو کہ واقعی ایک بہت بڑا امر ہے، اور ماں باپ کو اس کی تربیت ہوگی تبھی وہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھا سکیں گے، اور سکھانی ہوں گی، سکھانی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد علی رضا اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور، فیضان مدینہ، جوہر ٹاؤن سے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کے رسائل میں یہ پڑھا کہ جنت میں علماء کی ضرورت ہوگی، آپ اس بات کی بھی رہنمائی فرمائیں، کیا جنت میں بھی علم حاصل ہوگا؟ جنت میں علم حاصل ہوگا یہ تو روایت کہیں نہیں پڑھی، البتہ علماء جو دنیا میں علماء تھے وہ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا جنتیوں سے کہ مانگو جو مانگنا ہے، تو اس وقت یہ علماء سے مشورہ کریں گے کہ ہم کیا مانگیں، تو وہ فرمائیں گے یہ مانگو یہ مانگو، اس طرح۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس طرح موجود ہے کہ آپ کے علم میں جو ہے وہ جنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی آنے والی ہر گھڑی، آپ کی جو گزری ہوئی گھڑی ہے اس سے بہتر ہے، تو اس کا سلسلہ بعد قیامت بھی جاری رہے گا، اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کا علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا، یوں آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ سرکار کی خصوصیت ہے، یعنی خصوصیت کا معلوم نہیں، لیکن یہ اتنا ہے، باقی دیگر کے حوالے سے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کہ میں نے تو یہ عرض کرنا کہ میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے کہ علم دین
जन्नत में भी इल्म हासिल करेंगे या क्या। तो अभी इन्होंने फरमाया ना कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने मतलब इनको मालूम है, और मज़ीद इनको भी कि सबके लिए है ऐसा कोई न इनकार है न इकरार है, मालूम नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे पापा जान, मेरा नाम अब्दुल वहीद अतारी है, बरकतुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। कह रहे पापा जान, मैं इमामत कोर्स कर रहा हूँ और इमामत कोर्स के फौरन बाद इंशाअल्लाह काफिला कोर्स की भी नीयत है। कह रहे पापा जान से मेरा सवाल ये है कि जिस इमाम के जिम्मे कज़ा उम्री बाकी हो, क्या वो इमामत करवा सकता है? मदनी फूल अता फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जा। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो, फांसी के मुअलिन जो होता ना, अलल ऐलान फिस्क करने वाला, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो अब कज़ा उम्री है, अगरचे वो कज़ा उम्री कर रहा है और उसकी नीयत भी कि वो कज़ा उम्री करेगा, तौबा भी कर चुका है, तो अब तो ये कि उसका हुक्म वैसे भी फांसी के मौलिन तो कज़ा उम्री वाला नहीं होता जब तक सबके सामने बेबाकाना कहता ना हो कि मेरे ऊपर मतलब ये कि इतनी नमाजें कज़ा चढ़ी हुई, जैसे आजकल कहते हैं बाज़ लोग। तो ये कहता ना हो तो फिर भी इन्हें चुपचाप इसी को पता है कि इसके नमाजें कज़ा इस पर चढ़ी हुई हैं, तो ये फांसी के मौलिन ना हुआ। तो ऐसे के पीछे नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी नहीं होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा वो पिछला मेरा जो नाम सवाल था, पिछला जो सवाल था उसमें थोड़ा सा ये इजाफा होगा कि वो साहिब तरतीब के हवाले से इसमें सूरतें आएंगी। अगर कज़ा उम्री अगर बिल्कुल यानी 6 नमाजों से कम है तो फिर इस सूरत में जो है वो साहिब तरतीब होगा, तो अब इसलिए उस पर पहले लाजिम होगा कि वो तरतीब वार नमाजें पढ़ेगा, तो इस सूरत में वो इमामत नहीं करवा सकेगा।